بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام سامعین، آپ حضرات کے سامنے مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کے متعلق بہت سارے مسائل پیش کیا جا چکے ہیں، اور اس موضوع پہ یہ آخری درس ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، مشرکانہ اعمال سے دور رکھے، آمین. آج آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 86 سے لے کر 90 تک بالاختصار یہ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں. مسئلہ نمبر 86، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. اور اگر اس مسئلے سے متعلق دیکھا جائے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو نماز کی ادائیگی قبرستان میں کرتی ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو مسجد نبوی اور کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب بقی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس منظر کو ضرور دیکھتے ہوں گے. شیعہ حضرات جب آتے ہیں تو وہ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھ کر بقی کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. اذان ہوتی ہے تو مسجد نبوی سے وہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے ان کی ایک بڑی تعداد اپنے سجادے اور جائے نماز کے ساتھ جا کر وہاں سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی. یہ چونکہ پرانی باتیں ہیں، آج کل یہ آپشن نہیں ہے. یہ تقریباً 2003 اور 2004 کی بات میں بتلا رہا ہوں. بالکل لائن لگ جاتی تھی، باوجود اس کے کہ انہیں منع کیا جاتا تھا، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. تو قبرستان میں نماز پڑھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ مسجد ہے. مسئلہ نمبر 87، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے. آپ دیکھ لیجئے، مزاروں پہ جائیے، درگاہوں پہ جائیے، خود اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے قبر کو قبلہ بنائے ہوئے لوگ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرزور مخالفت کی ہے. آپ نے اس سے بڑی سختی سے منع کیا ہے. مسئلہ نمبر 88، قبر پر مسجد تعمیر کرنا منع ہے. کوئی قبر ہو، اس کے اوپر مسجد بنا دیا جائے اور وہاں نماز پڑھی جائے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اور اسی طرح مسئلہ نمبر 89، مسجد میں بھی قبر بنانا منع ہے. جس طرح قبر کے اوپر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے، اسی طرح مسجد میں کسی کو دفن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ ممبئی وغیرہ اور دیگر ایسی سٹیوں کا جب آپ دورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بعض مسجدوں میں آپ جائیے تو وہاں آپ کو قبر ملے گی. خود میں نے دیکھا ہے، ایک مسجد میں نماز کے لیے جب ہم داخل ہوئے تو اس میں دیکھا کہ اس کے اندر ایک قبر ہے، اس پہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر وہاں پہلے قبر تھی تو اس مسجد کو ہٹا دینا ضروری ہوگا، اور اگر پہلے مسجد تھی بعد میں وہاں پہ کسی کو دفن کیا گیا ہے تو ان کی تمام چیزوں کو وہاں سے نکال کے قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے لوگ جانتے ہوئے بھی اتنا بھیانک جرم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. قابل احترام سامعین، ان مسائل کے دلیل کے سلسلے میں 2 روایتیں آپ تک پیش کی جا رہی ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، متفق علیہ. یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کے آخری ایام تھے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا. ایسے وقت میں آپ نے جن امپورٹنٹ چیزوں کی نصیحت اور وصیت کی
اس میں سے یہ چیزیں تھیں۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرض الموت میں فرمایا اللہ کے رسول نے عیسائیوں یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ لعنت بھیجنے کی وجہ اور سبب کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سامعین کرام، انبیاء کرام روئے زمین پر تمام انسانوں میں افضل ہوا کرتے ہیں۔ جب ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، مزار بنا لینا، ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور اسی طرح ان کے اوپر گنبد بنانا یا اس طرح کی جو بھی بدعت و خرافات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر جو لعنت بھیجی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جب انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، تو آج بدرجہ اولا جن پیروں بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، وہاں پہ جانے والے بھی اور یہ عمل کرنے والے بھی۔ سامعین کرام، عن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیها، رواہ احمد و مسلم و ابو داود والنسائی والترمذی۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داود، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قبرستان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کو قبلہ بنا کے نماز پڑھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ قبر پر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد میں قبر بنانا، یہ ایک ایسے اعمال ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ مسئلہ نمبر 90، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر، خاص طور سے مسجد وغیرہ میں جب ہم داخل ہوں تو ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ باوجود اس کے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان اعمال خیر سے بالکل دور نظر آتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا بالکل آسان ہے۔ ہم میں سے کم ہر شخص کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارا آنا جانا 5 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے مسجد میں اللہ کے فضل سے، تو ان دعاؤں کو یاد کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عن ابی حمید و ابی اسید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ جب بھی داخل ہوں، 10 مرتبہ داخل ہوں 10 مرتبہ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔ جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔